السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے 1000 سال پہلے کیا واقعہ پیش آیا، آج کی اس ویڈیو میں آپ ضرور سن کر جائیے۔ یہ واقعہ سننے کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ یا اللہ عز و جل جتنے بھی مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما، آمین اللہم آمین۔ آپ لوگ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پہلے یمن کا بادشاہ تبع اول حمایری تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا۔ 12,000 عالم اور حکیم اور 1,32,000 سوار اور 1,13,000 سینک اس کے ساتھ تھے، اور وہ بڑی شان و شوکت سے نکلا۔ اور جس جگہ سے بھی یمن کا بادشاہ تبع اول نکلتا تھا تو لوگوں کی بھیڑ اسے دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتی تھی۔ جب یہ بادشاہ دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ میں سے اسے دیکھنے کوئی نہیں آیا۔ بادشاہ بڑا حیران ہوا اور اس نے اپنے وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس وزیر نے بتایا، اس شہر میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں، اس کی اور اس کے خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بہت تعظیم کرتے ہیں، اور جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ دور اور نزدیک کے لوگ اس گھر کی زیارت کو آتے ہیں اور یہاں کے باشندوں کی خدمت کر کے چلے جاتے ہیں، پھر آپ کا لشکر ان کے خیال میں کیوں آئے؟ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا، میں اس گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کرواؤں گا۔ بس بادشاہ کا یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنا شروع ہو گیا۔ ایسا بدبودار خون اور پیپ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی کسی میں طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا خوب علاج کیا گیا، اچھے حکیموں سے علاج کرایا گیا، مگر مرض ٹھیک نہیں ہوا۔ شام کے وقت بادشاہ کے ساتھی عالموں میں سے ایک بڑے عالم ربانی تشریف لائے اور اس بادشاہ کی نبض دیکھ کر فرمایا، یہ مرض تو آسمانی ہے اور اس کا علاج زمین کا ہو رہا ہے، یہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے؟ پھر ان بڑے عالم نے بادشاہ سے کہا، اگر تو نے کوئی بری نیت کی ہے تو ابھی فوراً اس سے توبہ کر لے، ورنہ یہ مرض تیرا کبھی ٹھیک نہیں ہوگا۔ جب بادشاہ نے یہ سنا تو بادشاہ کو یاد آ گیا کہ اس نے خانہ کعبہ کو کھدوانے کی دل میں نیت کی تھی، تو بادشاہ نے دل میں بیت اللہ شریف اور خدام کعبہ کے متعلق اپنے ارادے سے توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی بادشاہ کا خون اور پیپ بہنا بند ہو گیا اور بادشاہ کا مرض ٹھیک ہو گیا اور وہ پہلے کی طرح پھر سے صحت یاب ہو گیا۔ جب بادشاہ کو پہلے کی طرح صحت مل گئی تو خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا اور شہر کے ہر باشندے کو 7 اشرفیاں اور 7 ریشمی جوڑے پیش کیے۔ پھر بادشاہ یہاں سے چل کر جب مدینہ منورہ پہنچا، جو اس کے ساتھ عالم تھے وہ آسمانی کتابوں کا علم رکھتے تھے۔ جب ان عالموں نے وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھا اور نبی آخر الزماں کی ہجرت گاہ کو دیکھ کر یہ سوچا، اور انہوں نے جو علامتیں کتابوں میں پڑھی تھی ان کے مطابق اس سرزمین کو پایا، تو آپس میں سبھی عالموں نے یہ مشورہ کر لیا کہ ہم یہیں پر رہیں گے اور یہیں مر جائیں گے، مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ اگر ہماری قسمت نے ساتھ دیا تو کبھی نہ کبھی جب نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائیں گے ہمیں بھی زیارت کا شرف حاصل ہو جائے گا، ورنہ ہماری قبروں پر کبھی نہ کبھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیوں کی مقدس خاک اڑ کر ہماری قبروں پر پڑ جائے گی، جو ہماری نجات کے لیے کافی ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے اور اس نے بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر 1-2 منزلہ عمدہ مکان تیار کرایا اور وصیت کر دی کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی، اور ان 400 علماء کی کافی امداد بھی اس بادشاہ نے کی، اور اس بادشاہ نے کہا تم ہمیشہ یہیں رہو۔ پھر اس یمن کے بادشاہ نے بڑے عالم ربانی کو ایک خط لکھ کر دیا اور کہا کہ یہ میرا خط اس نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کر دینا، اور اگر زندگی بھر تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کر دینا، نسلاً بنسلاً
یہ میرا خط محفوظ رکھنا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب تک پیش نہ کیا جائے۔ یہ کہہ کر بادشاہ مدینے سے چل دیا۔ شاہ یمن کا یہ خط ان 400 عالموں کی نسل در نسل دوارا جان کی طرح حفاظت کی جاتی رہی، یہاں تک کہ 1000 سال کا وقت گزر گیا۔ ان عالموں کی اولاد میں اس کثرت سے بڑھوتری ہوئی کہ مدینے کی آبادی میں کئی گنا اضافہ ہو گیا، اور یہ خط نسل کے بعد نسل چلتا ہوا وصیت کے اس بڑے عالم ربانی کی اولاد میں سے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا، اور آپ نے وہ خط غلام خاص ابو لیلہ کی حفاظت میں رکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ پہنچے اور مدینہ منورہ کی الوادی گھاٹی سنیات کی گھاٹیوں سے آپ کی اونٹنی نمودار ہوئی، اور مدینے کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کے لیے بھیڑ کی بھیڑ آ رہے تھے۔ کوئی اپنے مکانوں کو سجا رہا تھا، کوئی دعوت کا انتظام کر رہا تھا، اور سب یہی کہہ رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر تشریف فرما ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر میں یہ ٹھہرے گی اور بیٹھ جائے گی وہی میری آرام گاہ یعنی رہنے کی جگہ ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی گئی۔ اونٹنی ٹہلتے ٹہلتے اسی 2 منزلہ مکان جسے شاہ یمن طبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر بنوایا تھا، اونٹنی اس گھر کے سامنے جا کر بیٹھ گئی۔ وہ گھر اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا۔ اسی گھر میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی جا کر ٹھہر گئی۔ لوگوں نے ابو لیلہ کو بھیجا کہ جاؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شاہ یمن طبہ کا خط دے آؤ۔ اب ابو لیلہ حاضر ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھتے ہی فرمایا، تو ابو لیلہ ہے؟ یہ سن کر ابو لیلہ حیران ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، شاہ یمن کا جو میرا خط تمہارے پاس ہے اسے لاؤ، وہ مجھے دے دو۔ ابو لیلہ نے وہ خط حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خط پڑھ کر فرمایا، نیک بھائی طبہ آفری و شاباش ہے۔ اس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کم ترین مخلوق طبہ اول حمایری کی طرف سے شفیع المذنبین سید المرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اما بعد، اے اللہ کے حبیب، میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اور جو کتاب آپ پر نازل ہوگی اس پر بھی ایمان لاتا ہوں، اور میں آپ کے دین پر ہوں۔ اگر مجھے آپ کی زیارت کا موقع مل گیا تو بہت اچھا اور غنیمت ہے، اور اگر میں آپ کی زیارت نہ کر سکا تو میری شفاعت فرمانا، اور قیامت کے روز مجھے فراموش نہ کرنا۔ میں آپ کی پہلی امت میں سے ہوں، اور آپ کے ساتھ آپ کی آمد سے پہلے ہی بیعت کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اس کے سچے رسول ہیں۔ تو میرے پیارے دوستو، آپ نے یہ واقعہ سنا، شاہ یمن طبہ اول حمایری کا جو واقعہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد یعنی اس دنیا میں تشریف لانے سے 1000 پہلے ہی شاہ یمن طبہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آیا تھا، اور ان نے گواہی دے دی تھی کہ آپ اللہ کے سچے رسول ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ واقعہ سن کر اچھا لگا ہو، اگر آپ کا ایمان تازہ ہو گیا ہو، تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، ہمارے چینل یاسر وائس کو ضرور سبسکرائب کریں ایسے ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے۔